السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سبھی؟ بس کا خیریت سے ہیں. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور سب کو میرا سلام اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آج دن جمعرات کا اور آج ہم نماز ادا کریں گے فجر کی اللہ والی مسجد میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر جو ہے محمد معاذ کو پہنچائیں گے مدرسے میں. السلام علیکم. کیسے ہیں محمد معاذ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج ہم نماز کہاں پہ ادا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ والی مسجد میں ہم آج فجر کی نماز ادا کریں گے. اور فجر کی نماز وہاں پہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم محمد معاذ کو پہنچائیں گے مدرسے. چلتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ. تھینک یو. فجر کی نماز ہم ادا کریں گے آج اللہ والی مسجد میں. محمد معاذ بھی پہنچ گئے, ہم بھی مسجد میں پہنچ گئے ہیں. اور بہت ہی ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے مسجد میں بھی. اور ماشاءاللہ ہوا بہت اچھی چل رہی ہے. تو کافی ٹائم بعد فجر کی نماز ہم اللہ والی مسجد میں پڑھ رہے آ رہے ہیں. نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں اور محمد معاذ ہم دونوں آئے ہیں حلوہ کھانے, حلوہ پراٹھا. اور یہ وہ حلوہ پراٹھا ہے کہ جب میں 1999 میں جب میں حفظ کیا کرتا تھا تو اس وقت میں ہم 5 روپے کا کھایا کرتے تھے. بہت یمی اور بہت زبردست. لوکیشن اس کی جامع مسجد, ٹھیک ہے, سکھر کی جو جامع مسجد ہے اس کی وہ لوکیشن ہے. اور ہم اس لوکیشن پر جو ہے 1999 میں ہم یہ حلوہ پراٹھا کھایا کرتے تھے. ابھی فجر کی بات کا ٹائم ہے اور بڑا یمی جو ہے وہ ہم حلوہ پراٹھا کھا رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے آگے بھی لوگ. محمد معاذ آپ کا مدرسہ آ گیا ہے. محمد معاذ کو مدرسے پہنچا دیا ہے, چلیں. اور محمد معاذ اب مدرسے جا رہے ہیں, چلیں. ماشاءاللہ محمد معاذ کا مدرسہ آ گیا ہے. محمد معاذ اللہ حافظ. محمد معاذ مدرسے جا رہے ہیں اور اب میں اپنے مدرسے چل رہا ہوں. اور پھر چل کے آج مدرسے میں پڑھائیں گے بھی اور کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم بچوں کو سکھائیں گے. بچوں نے سیکھی ہیں ویسے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے نا ہم وہ چیزیں ضرور بتاتے چلیں گے. کیا ہے وہ, آئیے دیکھیں. کھڑا ہوا تھا اس وقت اپنی گیلری میں اور میں دیکھ رہا تھا کہ بچے اب آنے والے ہیں کیونکہ تقریباً 6 بج چکے ہیں. تو اب مدرسے کے بچے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مدرسہ لگے گا. اس کے بعد پھر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے. بچوں کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. رنگ رنگ کے فکرشم و نزاکت, رنگ رنگ نقش و نگار دے, رنگ رنگ ناز و لباس و عمارت, رنگ رنگ فصل بہار دے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ ہماری جو زندگی ہے, ہماری زندگی وہ کیسی گزرنی چاہیے. ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرنی چاہیے. نمبر ایک ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرنی چاہیے. اور ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے, حلال و حرام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں فرائض و واجبات کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتی. ان میں سے کچھ فرائض ایسے ہیں کہ جو انسان اپنی ساری زندگی گزارتا ہے پھر بولتا ہے اچھا یار یہ چیزیں بھی تھیں, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. مثال کے طور پر ہم غسل کے فرائض کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو لوگوں کو غسل کے فرائض ہی یاد نہیں ہیں. لوگوں کو کلمہ صحیح سے نہیں یاد تو غسل کے فرائض تو دور کی بات ہے. تو خیر ہم اپنے مدرسے کے اندر اپنے سارے بچوں کو جو ہے وہ یہی بات سکھاتے ہیں کہ فرائض سب کو یاد ہونے چاہیے, چاہے وہ غسل کے ہوں, چاہے وہ وضو کے ہوں, چاہے وہ نماز کے ہوں, یا اپنی زندگی کے اندر جو ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں فرائض کے اندر شامل ہیں وہ چیزیں ہمارے مدرسے کے بچے بھی الحمدللہ سیکھتے ہیں. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم آپ تک بھی لے کر آئیں. چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی بتائیے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے ہاں بولیں آواز سے بولیں. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل کا پہلا فرض بتائیے. نمبر 1 غرارے کرنا. نمبر 1 ہے غرارے کرنا. غرارے آپ سمجھتے ہیں نا کہ پانی منہ میں لے کر اس کو ہم حلق تک پہنچائیں گے, حلق سے اوپر پہنچائیں گے. اگر وضو کے دوران جو ہے وہ ہمیں خدشہ ہو کہ ہم غرارے کرنے سے ہمارا روزے میں جو ہے ہم غرارے بڑے احتیاط کے ساتھ کریں گے کیونکہ پانی کو ہم نے منہ میں لے کے وہ کرتے ہیں نا, تو اس طریقے سے ہمیں یہ نہ ہو کہ وہ ہمارا جو ہے وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے اور پانی ہمارے حلق کے اندر چلے جائے. تو ویسے
آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ ہم نے کس طریقے سے غرارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 غرارے کرنا. نمبر 2 ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا. کیا؟ ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا. ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا. یہ ناک کی کچی ہڈی, یہ ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا, چاہے وہ آپ ہاتھ سے پہنچائیں. اور پھر جو ہم نے جو طریقہ سیکھا اپنے بڑوں سے, وہ طریقہ یہی سیکھا کہ ہم اپنی انگلی کو گیلا کریں, اس والی انگلی کو, یہ الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو گیلا کر کے اس کو ہم اچھے طریقے سے ناک کے اندر 3 مرتبہ یہاں پر اور 3 مرتبہ یہاں پر پہنچائیں. ٹھیک ہے, نمبر 2 ہو گیا. نمبر 2 کیا ہوا؟ ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا. ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 نمبر 3 عبدالباری آپ بھی بتائیں. نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا. اتنا پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. نمبر 3 ہے اپنے پورے جسم پر پانی بہانا, اور اتنا پانی بہانا کہ کوئی جگہ جسم پر خشک باقی نہ رہے, بال کے برابر بھی. ٹھیک ہے, بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے. اگر کوئی جگہ خشک باقی رہی تو غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا خیال رکھیں. تو نمبر 1 غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 غرارے کرنا, نمبر 2 ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا, اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا, اور اتنا پانی بہانا کہ کوئی جگہ بال برابر بھی خشک باقی نہ رہے. تو آج کا سبق آپ سب بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ڈے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اور چیزیں بھی لے کر آتے رہیں گے, اور آپ سے بھی پوچھتے رہیں گے. آپ نے بھی کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم ہیں یا نہیں معلوم. جزاک اللہ. ولول زلف بنفش دل بر شوخ نماید سنبل کا سینہ چمن لری باغ رمپ کی بلبل آواز دا گل گل کا. اب ہم ہو گئے تھے مدرسے سے فری, تو اب لگ رہی ہے بھوک. اور اچھا, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کچن میں جاؤں گا, کہ میں روز روز کچن میں جاؤں گا؟ نہیں بھائی, آج میں کچن میں نہیں جاؤں گا. آپ سمجھیں گے قاری صاحب کی بیگم شاید قاری صاحب کو جو ہے نا ہر وقت کچن میں رکھتی ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں, میں جا رہا ہوں صوفی کی چھولے لینے, اور گھر والے بنا رہے ہیں پراٹھے. ٹھیک ہے, تو ہم صوفی کے چھولے لیں گے. اور صوفی کے چھولے اگر آپ نے نہیں کھائے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا. صوفی کے چھولے ضرور کھائیں. غریب آباد کے سفید مسجد کے آگے کھڑے ہوتے ہیں صوفی کے چھولے, اور صبح میں فجر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, تقریباً سمتھنگ 11-12 بجے تک وہ بالکل ماشاءاللہ فری ہو جاتے ہیں. ان کے پائے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک خاص بات ضرور بتاتا چلوں کہ بھی یہ پائے ابال کر نہیں بناتے, پاک طریقے سے, بہت اچھی طریقے سے بناتے ہیں. تو میں صوفی کے چھولے لینے جا رہا ہوں, آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یعنی تکلیف کی مار تو یہ 2 منٹ لیٹ کراتی ہے بس. دیکھیں ابھی صوفی کے رش, آپ صبح رش دیکھیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, تو لاسٹ میں الحمدللہ ہم صوفی کے چھولے بھی لے کر آ گئے. اب ناشتہ ریڈی ہے. محمد معاذ چھولے لے کر آ گئے ہیں, اور بس اب ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں. عائشہ اور ہم نہ سو رہی ہیں, نہیں تو آج کے ولاگ میں ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں. خیر, کل ہے 14 اگست, اور کل کے ولاگ میں انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے 14 اگست, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر کچھ ملی نغمے وغیرہ بھی پڑھیں گے, یا اور بھی جو چیزیں ہوں گی ہم اس کے اندر شامل کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر, اینڈ چینل کو فالو ضرور کرتے رہیں. یوٹیوب چینل کو بھی وزٹ کریں. تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.